اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ فائنلی بشریٰ عمران کی طبیعت کے حوالے سے ان کی بہن مریم ہوں یا دیگر فیملی کے ممبران ہوں، ان کی طرف سے یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ان کو کرنٹ لگے یا ان کو بجلی کا اندر وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، ان کو پاؤں پہ زخم ہیں، ان کی طبیعت کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ وہ کیسی تھیں؟ میں نے دونوں سے کوئی بات ملاقات ہوئی ہوئی ان میرے سے؟ جی، اور میرے سے پہلے بشریٰ بی بی کی صاحبزادی تھی، ان کی ملاقات ان سے ہو کے وہ نکلی، تو اس کے بعد میں اندر گیا، خان صاحب اور وہ بشریٰ بی بی دونوں موجود تھیں، دونوں کو آئسولیشن میں رکھا گیا تھا۔ خان صاحب نے بالکل لفظ ٹو لفظ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو خان صاحب نے بتائی۔ 4 ہفتے سے زیادہ گزر گیا، انہوں نے کہا تم پہلے بندے ہو جن سے ہماری ملاقات ہوئی، کسی نے اسلام کا جواب تک نہیں دیا، ہم لوگ ایسولیشن میں، یہ علیحدہ ہیں، میں علیحدہ ہوں، میری بچوں سے بات نہیں ہوئی، میری بیوی کی ہفتے میں 2 ملاقاتیں مینڈیٹری ہیں، وہ نہیں ہوئی 4 ہفتوں بعد، ابھی ہم یہاں پہ دوسرے کو مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اخبار نہیں ہے، میرے پاس ٹی وی نہیں ہے، پتہ آپ کو فاسٹ ریڈر ہے وہ بکس کے، مجھے 4 بکس 4 ہفتہ قبل دی گئی تھی، اس کے بعد مجھے کتاب بھی نہیں دی گئی، اور یہ ان کی پوزیشن تھی ساری کی ساری، اور بی بی نے، اور انہوں نے کہا یہی سلوک ناروا سلوک جو ہے یہ بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا گیا۔ میں نے آگے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں یہ چیز نہ کہوں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ سپر ہیومن ہے۔ وہ جب میں گیا انہوں نے جس طرح آپ نے مسکرا کے مجھے ویلکم کیا، آپ سے زیادہ خوشی سے انہوں نے مجھے ویلکم کیا، اور میرا چونکہ بیچ میں اتنی بڑی ٹیبل ہوتی ہے، اور اس سائڈ پہ خان صاحب اور بیگم صاحبہ تھے، اس سائڈ پہ میں تھا، میرے پیچھے ایک پولیس والا کھڑا ہوا تھا، وہ جہاں آپ کے کیمرہ مین ہے وہاں پر ان کے پیچھے ایک پولیس والا خاتون اور ایک وہ کھڑے ہوئے تھے، اور جو بات ہو رہی تھی، لیکن آئی ووڈ لو ٹو سی کہ جی وہ ہیلدی تھے، ماشاءاللہ ان کی ہیلدی سے مراد ان کی صحت ٹھیک تھی، ہائی اسپرٹ میں تھے۔ یار وزن اب اتنے دور سے تو آپ کو نہیں پتہ لگتا، لیکن ہی وزن ہائی اسپرٹ، انہوں نے ٹی شرٹ ٹراؤزرز پہنی ہوئی تھی، ٹراؤزر اور جاگرز پہنے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیٹھے ہی مجھے یہ کہا کہ علی ہر تاریکی رات کا انجام یہ ہوتا ہے کہ طلوع صبح ہوتی ہے جو انصاف سے ہوگی، اور سارے لیڈرشپ کو بتا دینا، عوام کو بتا دینا کہ طلوع صبح ہوگی، تحریک کا کہہ رہے تھے کچھ کہ نہیں، تحریک کی بات نہیں ہوئی کوئی؟ دیکھیں اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ چیزیں تو نہیں، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوگی نا، آپ کو میں نے بتایا۔ اب اگلی دفعہ علی بخاری صاحب کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا زیادہ بات کر رہے ہو نا، پیچھے سے آپ کو کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور باہر جائیں یوں کھینچ رہے ہیں، آپ زبردستی آئے جا رہے ہو، کھینچ رہے ہیں، ادھر سے وہ کہہ رہے ہو یار 2 منٹ بات کرنے دو، نہیں نکلے، ٹائم اوور۔ بہت شکریہ ادا کریں گے علی بخاری صاحب، آپ نے وقت نکالا، پروگرام بڑی تفصیل سے آگاہ کیا کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا مائنڈ ہے ان کا، اور وہ باقی جو تحریک چلنی ہے یا انتخابات لڑنے یا نہیں، یا چغزئی صاحب کا جو بھی موقف تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب کے استعفے کے حوالے سے جو بات عمران خان صاحب سے علی بخاری صاحب کی ہوئی، وہ منوان ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے بتائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں پی ٹی آئی کس طرح سے اپنے ایشوز کو اور چیلنجز کو ہینڈل کرتی ہے۔ میڈیا میں اس وقت تقریباً 4 ایشوز ایسے ہیں جن کا بڑا چرچا ہے، جن میں پہلا تو پی ٹی آئی رہنماؤں کو بار بار 9 مئی کیسز میں ہونے والی سزائیں اور پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہیں۔ دوسرا ایشو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری اور جس طریقے سے ان کو مقدموں میں نامزد کیا گیا یہ ہے۔ پھر تیسرا ایشو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے مل کر ضمنی انتخابات لڑنے کا ہے، اور یہ فیصلہ جو ان دونوں جماعتوں نے کیا، ایسا کیوں کیا، یہ بھی ایک بڑا اہم مدعا ہے۔ چوتھا ایشو نئے صوبوں کے قیام سے متعلق مختلف رپورٹس کا سامنے آنا ہے، جن کی روشنی میں اب نئے صوبوں کے قیام اور ان کی مخالفت پر دونوں حوالوں سے بڑی جو کہتے ہیں بڑی ہی بھاری بھرکم ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بڑی بھاری بھرکم پیسز جو چھپ رہے ہیں وہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا واقعی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے حکومت اب نئی آئینی ترمیم لانے جا رہی ہے؟ کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس ایشو پر؟ اور 9 مئی کیسز میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی بار بار سزاؤں سے حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے ممکنہ مذاکرات کا ماحول کیسے بنے گا؟ یہ سوال ہیں جو کہ آج ہم نے اٹھانے ہیں، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی میں نون لیگ کے چیف وپ اور وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مذاکرات کا جس کے حوالے سے آپ مطلب یو آر ون آف دوز پیپل کے جو بڑے ببانگ دہل یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی دونوں ساتھ بیٹھیں، اس طرف والوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے والے اگر کوئی ہیں تو ان کو بھی سمجھائیں۔ اب یہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر کیسے آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہی فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے، اسی قسم کے مقدمات ہیں، اسی قسم کی سزائیں ہیں، یہ پھر کیسے ممکن ہوگا جو مذاکرات کے آپ بھی حامی ہیں؟ وزیر اعظم کا آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بہت کہتے ہیں کہ بھئی بیٹھیں بات کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شفا، گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جس طرح آپ نے بات کی، موجودہ حالات کا آپ نے ذکر کیا، یا اس سے پہلے آپ نے کہا کہ وہی لیڈرشپ ہے اور مقدمات بھی ہیں اور سزائیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو ماضی میں دوسری جماعتوں کے ساتھ نہ ہوا ہو، لیکن ہر دور میں ہر جماعت نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ابھی آپ کو چند ایم این ایز اگر عدالتوں سے نائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف کے، تو ہمارے تو پرائم منسٹر جو ہیں وہ عدالتوں سے نائل ہو گئے، الیکٹڈ پرائم منسٹر 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے، تو لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، بات چیت نہیں ہو سکتی، اور ریاستی اداروں پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کی ہو یا ان کو ٹکرے مارنے کی کوشش کی ہو۔
تحریک انصاف اصل میں اوور ڈوئنگ کر رہی ہے اور اسی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. اوور ڈوئنگ کیا ہے؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ سیاست چھوڑ کے خالصتاً ٹکراؤ کی پالیسی پہ چلے گئے ہیں, اور ٹکراؤ بھی ریاست کے ساتھ, ریاست کے اداروں کے ڈاکٹر ساتھ. صاحب کہاں اب تو نہ ان کی تحریک چل رہی ہے, نہ کوئی ان کے احتجاج ہو رہے ہیں, نہ ان کا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ آپ کو شوز پہ نظر آ رہا ہے. اب تو کہانی مطلب بڑی حد تک نہیں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ بات آپ نے جو کہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہی ہے کہ وہ کہانی جو ہے وہ خاصی خراب ہو گئی ہے, کہانی خاتمے کی طرف جا رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ٹکراؤ کی پالیسی ہے. دیکھیں میں ایک اور بات بھی کہتا ہوتا ہوں, آپ نے کہا نا آپ مذاکرات کے حامی ہیں, میں ہمیشہ رہا ہوں, لیکن میں ایک اور بات بھی کہتا رہا ہوں کہ حالت جنگ میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں. جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں نا تو مذاکرات اس لیے نہیں شروع کیے جاتے کہ پہلے جنگوں کو روکو پھر مذاکرات ہوں گے. جنگ کے دوران مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنگ رکتی ہے. تو یہ بات کہنا جناب کہ میرا بندہ وہ نائل ہو گیا, اس کو پکڑ لیا, یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, ہر دور میں ہوتی رہی ہیں, ہر جماعت کے خلاف ہوتی رہی ہیں. اچھا, آپ جب کہتے ہیں کہ کہانی ختم ہو گئی ہے تو کیا واقعی کہانی ختم ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی؟ تو پھر تو مذاکرات کی کہانی بھی ختم ہو گئی. نہیں, میں اس سیاسی کہانی کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, میں نے کہا وہ اپنا جو پولیٹیکل ایسٹ ہے, جو پولیٹیکل ان کے پاس سپیس ہے, پولیٹیکل ویٹیج ہے, وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. کیونکہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاؤں کہ ہمارے جو کولیگز ہیں اسمبلی میں, ان کے ایم این ایز ہیں, مطلب اب ان کی بس ہو گئی ہے, اور وہ قطعی طور پہ اس ٹکراؤ کی اور اس پالیسی کے نہ حامی ہیں, نہ وہ مزید اس میں الجھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے اس میں جس اس الجھاؤ اور اس ٹکراؤ کی جنگ میں یا دلدل میں جو انہیں بانی پی ٹی آئی کی سوچ اور فکر نے دھکیلا ہوا ہے, وہ اسے نکلنا چاہتے ہیں. وہ صاف ستھری سیاست کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پازیٹیو طریقے کے ساتھ اسمبلی کے اندر پرفارم کیا جائے. یہاں پہ کیا باقاعدہ انہیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ جناب آج اجلاس ہو رہا ہے, آج آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں, آج آپ نے ڈیسکوں پہ چڑھنا ہے, آج آپ نے باجے بجانے ہیں, آج اپنی سیٹیاں مارنی ہیں. تو وہ تنگ ہیں اس بات سے. چلیں باقی جماعتیں بھی کسی دور میں احتجاج اسمبلی میں کرتی رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اب خاص ایک جناب آپ نے یعنی یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ صرف یہ کرنا ہے, کوئی اور بات نہیں کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے, اور یہ بات میں کہوں گا کہ باقی جماعتیں ماضی میں کرتی رہی ہیں کہ اپوزیشن میں ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی لے کے آ رہی ہے, کوئی ایسے کام کر رہی ہے جو اس ملک کے مفاد میں ہے, اپوزیشن ساتھ کھڑی ہوئی ہے. فیٹف میں کہاں کھڑی تھی اس وقت کی اپوزیشن ساتھ؟ نہیں, میں ایک واقعے کی بات میں نہیں کر رہا. اچھا, مطلب میں تو میرے مائنڈ میں جو چیز بالعموم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم اپوزیشن میں تھے, عمران خان کو نہیں کہا موجودہ پرائم منسٹر اور اس وقت کے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, نہیں کہا وہ ساتھ چلنے کی بات تھی نا. آپ نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. پہلی تقریر ہے موجودہ پرائم منسٹر کی, آپ نکال کے دیکھیں. انسٹنسز تو ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, اب جس طرح انہوں نے بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیا اور پاکستان کے ساتھ بھی کھڑے رہے سارا سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا, جب یہ 10 مئی کی ساری کہانی تھی. یہ تو خیر بڑی غیر معمولی صورتحال تھی, اور اس میں ان کے رویے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں.